بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العلی العظیم. محترم سامعین و ناظرین، موضوع گفتگو حق شناسی ہے. حق شناسی ایک بہت بڑا موضوع ہے. حق کی پہچان، حق کو پہچاننا، حق کو درک کرنا. حق لغت میں کسے کہا جاتا ہے اور حق اصطلاح میں کسے کہا جاتا ہے؟ اہل لغت جو ہے حق کے جو معنی ہیں، راغب اصفہانی جو ہے بہت بڑا اہل لغت ہیں، ان کا کہنا ہے کہ حق سے مراد ثبوت. حق یعنی ثبوت، حق یعنی استحکام، حق یعنی الموافقہ والمطابقہ. حق اصل الحق مطابقۃ الواقع. حق یعنی واقع کے مطابقت، واقع سے مطابق ہونا، واقع کے برابر ہونا. حق کے مقابلے میں نقیض الحق الباطل. حق کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ باطل ہے. فخر رازی نے لغت میں جو تعریف کی ہے، بیان کیا ہے حق سے کیا مراد ہے. فخر رازی کا کہنا ہے کہ کسی بھی شے کے اوپر، کسی بھی ذات کے اوپر اگر حق صدق آ جائیں تو اس کے مصداق عتم واجب الوجود ہیں. کسی ذات کے اوپر اگر حق صدق آئیں تو واجب الوجود ذات ہیں. اگر کسی امر اعتقادی کے اوپر اگر حق صدق آ جائیں تو وہ امر اعتقادی واقع ہیں، ثبوت ہیں. اگر کسی قول کے اوپر، کسی کلام کے اوپر اگر حق صدق آ جائیں تو وہ خبر سچی ہیں، وہ کلام حق ہیں، وہ کلام واقع کے مطابقت رکھتا ہے.
لہٰذا یہ جو حق ہیں، اہل لغت حق سے مراد ثبوت لیتے ہیں، استحکام لیتے ہیں، مطابقت واقع لیتے ہیں۔ اگر یہ ذات پر ہو تو وجود باری تعالی، اگر اعتقادی امر کو ہو جائیں تو واقع عن الحق، ثبوت عن الحق۔ اگر کسی کلام کے اوپر، کسی بات کے اوپر، کسی امر کے اوپر آ جائیں تو اس کی سچائی کے اوپر، اس کی صدق کے اوپر یہ دلالت کرتا ہے۔ لہذا حق اگر ہم دیکھا جائیں، حق شناسی کے لیے، حق کو پہچاننے کے لیے اگر ہم ادوار کو مطالعہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمان مبارک کو ہم دیکھیں، اس دور کو ہم دیکھیں تو اس دور میں حق کو پہچاننا، حق کو درک کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باری تعالیٰ کی جو ہے حقانیت کے اوپر، توحید کے اوپر، وحدانیت کے اوپر، واحد و احد ہونے کے اوپر نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو تبلیغ کی، تو اس کے مقابلے میں جو آئے، اللہ کے مقابلے میں بت کو لایا گیا۔ تو اس ذات باری تعالیٰ کے حق ہونے کے اوپر جو ہے لوگوں کو کوئی اشتباہ نہیں ہے، لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس وجہ سے چونکہ اس ذات باری تعالیٰ کے مقابلے میں جس بتوں کو انہوں نے لایا ہے، اسے معلوم ہے، ان کو پتہ ہے کہ اس بت کو انہوں نے خود تراشا ہے، اس بت کو انہوں نے خود بنایا ہے، اس بت کو انہوں نے خود سجایا ہے۔ چونکہ وہ بت جس کے وہ پرستش کرنا چاہ رہے ہیں، انہیں پتہ ہے جو بت خود اپنے آپ کو وجود میں نہیں لا سکے، بلکہ اپنے آپ کو وجود میں لانے کے لیے کسی اور کے طرح محتاج ہو، وہ پرستش کے قابل نہیں ہے، وہ پرستش کے جو ہے سزاوار نہیں ہے۔ نہ وہ بت کسی کو رزق دے سکتا ہے، نہ وہ بت کسی کو حیات دے سکتا ہے، نہ وہ بت کسی کو موت دے سکتا ہے، نہ وہ بت کسی کو وجود دے سکتا ہے۔ وہ خود کسی کے طرف محتاج ہو وجود میں آنے کے لیے، وہ کسی اور کو کیا وجود دیں گے؟ لہٰذا انہیں پتہ ہے کہ اللہ کی پرستش، اس واحد و احد ذات کی عبادت کرنا یہ حق ہے، بدھ کی پرستش کرنا جو ہے باطل ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھا جائیں، معجزہ اور سحر کے درمیان میں دیکھا جائیں، معجزہ حق ہیں، سحر باطل ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے ادوار میں جن ساحروں کو لایا گیا تھا، جن سحر کرنے والوں کو لایا گیا تھا، وہ لوگ اس بات کو جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم معجزے کے مقابلے میں جس سحر کے ہم استاد ہیں، جس سحر کو ہم انجام دے رہے ہیں، یہ سحر باطل ہیں۔ بعد میں انہوں نے خود اعتراف کیا کہ ہم جس سحر کے قائل ہیں، ہم جس سحر کو انجام دے رہے ہیں، یہ اس موسیٰ کے معجزے کے مقابلے میں باطل ہیں۔
لہذا معجزہ حق ہیں، سحر باطل ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھا جائیں، ہمیں غور و فکر کرنے کی طرف محتاج ہیں، تدبر کی طرف محتاج ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اتنا مشکل نہیں تھا، چونکہ بدھ کے مقابلے میں خدا کی پرستش کرنا، یا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں معجزہ اور سحر کے درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے دفاع کیا اور کہا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ جو وحدانیت کے ہم قائل ہیں، بدھ کے مقابلے میں ہم کہتے ہیں کہ ذات باری تعالی ہی حقیقت پرستش کے لائق ہیں، قابل ہیں، یہ کوئی زورگوئی نہیں ہے۔ ہم اپنائے دلیل ہیں، ہم دلیل کے قائل ہیں، ہمارے پاس دلیل ہیں اللہ کی وحدانیت کے اوپر، اللہ کی حقانیت کے اوپر۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قرآن نے چیلنج کیا، اے نبی کہہ دیجئے کہ تم لوگ اگر اپنے کیے ہوئے باتوں کے اوپر تم لوگ سچے ہیں تو ہاتھو برہانکم، تم دلیل لے آئیں ان کی سچائی کے اوپر۔ وہ لوگ دلیل نہیں لے سکے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھا۔ لہذا جن کے پاس دلیل ہیں، جن کے پاس استدلال ہیں، وہ لوگ اپنے باتوں کو جو ہے منوا سکے، ان کے بعد جو ہے حق بجانب ہو گئے، لوگوں نے ان کی باتوں کو قبول کیا۔ لہذا معجزے کے مقابلے میں سحر، حق پرستی کے مقابلے میں بت پرستی، یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر لوگوں کے لیے کوئی اشتباہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن بعض مراحل ایسے آ جاتے ہیں جہاں پر بڑے بڑے لوگوں کے جو ہے پاؤں پھسل جاتے ہیں، ڈگمگا جاتے ہیں۔ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اگر معمولی سی بھی غور و فکر کرتے تو معلوم ہو جاتا مکتب امامت اور مکتب خلافت میں حق پر کون ہے۔ اسی طرح اہل غدیر اور اہل ثقیفہ کے درمیان پہچان کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا۔ بڑے بڑے خواص جو تازہ آئے تھے، جب ان سے پوچھا گیا تو وہ لوگ معلوم ہونے کے باوجود بھی جواب نہ دے سکے، وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ یہ وہ مسائل ہیں، یہ وہ مسئلے ہیں جہاں پر حق اور باطل کے درمیان میں لوگوں کو فرق کرنا، مصلحتاً ہو، مصلحت کی خاطر ہو، یا حقیقتاً ان کو معلوم نہ ہو، لوگوں کے لیے اشتباہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا مکتب امامت اور مکتب خلافت کے درمیان میں حق کو پہچاننا، مکتب غدیر، اہل غدیر کو ماننے والے اور ثقیفہ کو ماننے والے، ان کے درمیان میں حق کو پہچاننا، تشخیص حق کرنا، حق کہاں پر ہے اس کو معلوم کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا۔ لہذا ہمیں حق کو پہچاننے کے لیے، حق کی جو ہے پہچان کے لیے مختلف طریقے ہیں جہاں پر لوگ حق شناس بن جائیں۔ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے تقریباً 50ویں خطبے میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ حق کو پہچانو، تم لوگ لوگوں کے ذریعے سے حق تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہو، نہیں بلکہ حق کو پہچانو، اہل حق خود بخود پہچانے جاؤ گے۔ باطل کو پہچانو، اہل باطل خود پہچان جاؤ گے۔
لہٰذا حق کو پہچاننے کی ضرورت ہے، حق شناس ہونے کی ضرورت ہے۔ فقط اور فقط حق شناس ہونا ہی کافی نہیں ہے۔ آپ واقعہ حائر کربلا میں دیکھیں تو بہت سارے لوگ حق شناس تھے، حق کو پہچانتے تھے، بلکہ حق شناس ہونے کے ساتھ ساتھ حق سے دفاع بھی کرنا چاہیے، دفاع عن الحق کرنا چاہیے۔ جب عمر سعد سے کہا گیا، کسی نے کہا اے عمر سعد، اگر تمہارے نظر میں حسین ابن علی اگر تمہارے نظر میں اگر خطا کار ہیں، تمہارے نظر میں اگر اس کے کوئی گناہ ہیں، تو وہ بچے جو کہ العطش کی آوازیں بلند ان کے لیے پانی دے دیں۔ اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ حسین ابن علی آل رسول ہیں، ذریت رسول ہیں، علی و فاطمہ کے جگر گوشہ ہیں، وہ حق پر ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن حق سے دفاع نہیں کیا۔ حق شناس تھا، حق کو جانتا تھا کہ حسین ابن علی حق پر ہیں۔ کربلا میں بہت سارے لوگ جانتے تھے کہ حسین ابن علی واقع حائل کربلا میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ لوگ حق پر ہیں، لیکن حق سے دفاع نہیں کیا، حق سے دفاع نہیں کیا۔ بس ایک شخص حر ابن یزید ریاحی نے آخری لمحے میں حق شناس ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے حق سے دفاع کیا۔ لہذا بعض موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر جو ہے حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جنگ احد اور جنگ جمل آپ دیکھیں تو جنگ احد میں جو ہے معرکہ احد میں لوگوں کے لیے حق اور باطل کے درمیان میں پہچان کرنا مشکل نہیں تھا، چونکہ ایک طرف جو ہے لؤلؤ و حبل کی باتیں ہو رہی تھی، وہ لوگ ہر کام کی ابتدا لؤلؤ و حبل سے کر رہے تھے، تو دوسری طرف لا الہ الا اللہ، اللہ جل جلالہ کی اسم مبارک سے جو ہے لوگ اپنے کاموں کی ابتدا کر رہے تھے۔ ہر ندا دوسری طرف جو ہے لا الہ الا اللہ، اللہ جل جلالہ، وحدانیت، رب واحد، اس خالق و رازق کی گفتگو ہو رہی تھی، تو دوسری طرف اس حبل کی بات ہو رہی تھی، اس بت کی بات ہو رہی تھی۔ لہٰذا جنگ احد میں حق اور باطل کے درمیان میں بہت بڑا جو ہے واضح فرق موجود تھا، لوگوں کے لیے کوئی اشتباہ نہیں ہوا۔ لیکن جنگ صفین میں آ جائیں، جنگ جمل میں آ جائیں تو جنگ جمل میں کیا ہوا؟ جنگ جمل میں بہت سارے مشترکات تھے، لوگوں کے لیے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ اس وجہ سے ایک طرف اگر ہم دیکھا جائیں معیار اصحاب رسول ہونا ہے، تو ایک طرف مولائے متقیان کے ساتھ عمار یاسر جیسی شخصیت ہیں، تو دوسری طرف زبیر جیسی شخصیت موجود ہے۔ اگر ایک طرف نفس رسول موجود ہیں تو دوسری طرف زوجے رسول موجود ہیں۔ ایک طرف نماز با جماعت ہو رہی ہیں تو دوسری جانب جو ہے اسحاق ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر جو ہے نماز با جماعت ادا ہو رہی ہیں۔ آذان اشہد ان لا الہ الا اللہ، دونوں طرف آذان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، نماز با جماعت دونوں طرف ادا ہو رہی ہیں۔ لہٰذا ایک شخص آ کے امیر کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے آ کے انہوں نے سوال کیا، یا امیر المؤمنین، میں پریشان ہوں، میں سرگردان ہوں، مجھے حق اور باطل کے درمیان میں فرق واضح نہیں ہو رہا ہے۔ اگر صحابہ ہونا معیار ہے تو دونوں طرف اصحاب موجود ہیں، اگر آذان کا بلند ہونا معیار ہے تو دونوں طرف آوازیں بلند ہو رہی ہیں، نماز با جماعت دونوں طرف ادا ہو رہی ہیں۔ میرے مولا نے کہا کہ یہاں پر جو ہے لوگوں کے جو ہے پاؤں پھسل جاتے ہیں، تم لوگوں نے لوگوں کے ذریعے سے حق کو پہچاننے کی کوشش کی ہے، تم لوگ حق کو پہچانو، خود بخود اہل حق تم پہچان جاؤ گے۔ اسی وجہ سے میرے مولا نے کہا یأخذ
بعضهم زق زقا، ایک طرف سے تھوڑا لے لیتے ہیں تو دوسری طرف سے وہ لوگ تھوڑا لے لیتے ہیں، ایسے مقامات میں لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر فرق کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا کہ آیا حق علی کے ساتھ ہیں یا جمل والوں کے ساتھ ہیں۔ آپ اسے صفین کو دیکھ لیجئے، صفین میں بھی یہی ہوا، لوگوں نے جب دیکھا کہ قرآن نیزے پہ ہیں، لوگ دوڑتے ہوئے امیر کائنات علیہ السلام کے دربار آئے اور کہا یا علی یا مولا، ہم قرآن کے مقابلے میں نہیں جا سکتے ہیں، یہ جو نیزے پہ جو بلند ہوا ہے یہ زبور نہیں ہے، یہ انجیل نہیں ہے، یہ تورات نہیں ہے، بلکہ قرآن ہے، ہم قرآن کے مقابلے میں کیسے لڑ سکتے ہیں؟ لوگ پہچان نہیں سکے۔ میرے مولا نے کہا کہ یہ قرآن صامت ہے، میں قرآن ناطق ہوں، میرے حکم کی تکمیل کریں۔ لوگوں نے انکار کر دیا کہ مولا ہم قرآن کے مقابلے میں نہیں جا سکتے ہیں۔ لہٰذا حق اور باطل کے درمیان پہچان کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس مختلف طریقے موجود ہیں جس کے ذریعے سے ہم حق اور باطل کے درمیان میں حق شناس ہم بن سکتے ہیں۔ عقل سلیم، عقل کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ حق کہاں پر ہے اور باطل کہاں پر ہے۔ انسان کو پروردگار عالم نے فطرتاً حق پرست خلق کیا ہے، جب تک اس کے اذہان کو خراب نہ کیا جائیں، وسوسے کے ذریعے سے، مختلف چیزوں کے ذریعے سے اس کے ذہن کو، اس کے عقل کو خراب نہیں کیا جائیں، لیکن عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حق کی طرف جائیں۔ اسی طرح قرآن مجید ہمارے پاس معیار ہیں۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ان اللہ یجعل لہ فرقانا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، یجعل لہم فرقانا، جو لوگ تقوی الہی اختیار کریں گے، راہ خدا میں تقوی اختیار کریں گے، یجعل لہم فرقانا، پروردگار عالم ان کے لیے فرق کرنے کی صلاحیت عطا کریں گے۔ یہاں پر فرقان فرق سے نکلا ہے، دو چیزوں کے درمیان میں فرق کرنا۔ لہذا حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے کی صلاحیت یہ اثرات تقوی میں سے ہیں، یہ نتائج تقوی میں سے ہیں۔ حق اور باطل کے درمیان میں حق شناس وہی بن سکتے ہیں جو متقی ہو، جو تقوی الہی اختیار کریں۔ یجعل لہم فرقانا، پروردگار عالم اس کے لیے فرقان عطا کر دیتے ہیں، ان کے لیے حق کی طرف جو ہے حق پہچان کی صلاحیت عطا کرتے ہیں۔ وہ کن لوگوں کے لیے عطا ہوتے ہیں؟ جو لوگ تقوی الہی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ پرہیزگار بنتے ہیں، راہ خدا میں لوگ جو چلتے ہیں، قرب الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، پروردگار عالم ان کے لیے فرقان عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، جہد سے ہیں، جو سختی کو برداشت کرتے ہیں، جو مشقت کرتے ہیں، جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں، چاہے جہاد بالنفس ہو، جو کہ اندرونی جو اس نفس سے امارہ ہیں اس کے ساتھ جہاد ہو، یا بیرونی جو شیطان کے وسوسے ہیں اس سے جہاد ہو، یا دنیاوی جو مختلف قسم کے راہ خدا میں جو رکاوٹیں ہیں اس سے اگر وہ جہاد کریں تو پروردگار عالم اس کے لیے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے لیے راہ دکھا دیتے ہیں۔ یہاں پر قرآن مجید میں پروردگار عالم نے سبلنا، مختلف راہیں ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے، خداوند عالم ان کے لیے وہ راہ عطا کرتے ہیں جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی کوشش اطاعت خداوندی میں ہو،
ان کی کوشش راہ خداوندی میں ہو، ان کی کوشش خدا تک پہنچنے کے لیے ہو، ان کی کوشش قرب الہی کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو۔ خدا تک پہنچنے کے لیے جو لوگ کوشش کرتے ہیں، پروردگار عالم ان کے لیے حق کے راہ کو دکھا دیتے ہیں۔ اسی طرح الاشیاء تعرف بأضدادها، چیزوں کو ان کے ضد کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ حق کے مقابلے میں باطل کے ذریعے سے آپ حق کو پہچان سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے حق کو پہچان سکیں گے باطل کے مقابلے میں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھا جائیں تو معصوم علیہ السلام کے فرامین کے ذریعے سے ہم حق کی پہچان کر سکتے ہیں۔ مولا امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اپنے لبوں کو جنبش نہیں دیتے ہیں جب تک پروردگار عالم کی طرف سے کوئی وحی نازل نہ ہو، لہذا ان کے ہر فرامی حق پر منحصر ہیں، حق کے ساتھ ہے، ان کے ہر قول و فعل حق کے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی مع الحق والحق مع العلی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے پروردگار حق کو وہاں پھیرا دے جہاں پر علی ہو۔ یہ نہیں کہا کہ حق کو علی کو وہاں لے جائیں جہاں پر حق ہو، نہیں، حق کو وہاں لے جائیں جہاں پر حق ہے۔ علی معیار حق ہیں، علی معیار حق ہیں۔ حق کو پہچاننا ہے تو راہ علی پہ آنے کی ضرورت ہے۔ حق کی شناخت حاصل کرنا ہے تو علی مرتضی علیہ السلام کے در پہ آنا چاہیے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں جو ہے مدینہ ہوں، شہر ہوں علم کا، علی اس کا دروازہ ہے۔ حق شناس بننا ہے، حق کی پہچان کو حاصل کرنا ہے تو مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ در پہ آنا چاہیں۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم سب کو جو ہے حق کی پہچان، اہل معرفت، نہ فقط حق کی پہچان بلکہ حق سے دفاع کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔